نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ ہے ہسن دے کے رومن لائی تینوں دتا کس دلاسا ہو عمر بندے دی ایویں وہانی جیویں پانی وچ پتاسا ہو سوڑی سامی سٹ گتی سن تینوں پلٹ نہ سکسی پاسا ہو صاحب تیتھو لیکھا منگسی یا حضرت باہو رتی گٹ نماسا ہو حمد صلاح کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا تمہید میں جانے کے اپنی گفتگو کو 5 منٹ کے اندر کلوز کروں گا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ چیک کروں، تاکہ ان کو پرکھ لوں کون اچھے عمل لے کے میری بارگاہ کے اندر آتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں اس کائنات کے اندر کیوں بھیجا ہے۔ ہم دنیا میں لگ گئے تو اللہ نے ہماری توجہ اپنی جانب مبذول کرواتے ہوئے پیچھے سے ندا لگائی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب سے دور کر دیا ہے۔ ارے لوگوں اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھ لو۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے اور محدثین کرام فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ محدثین کرام فرماتے ہیں لوگوں ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی معرفت و پہچان ہے، ہمیں اللہ کی معرفت ہونا چاہیے۔ تو ہم اللہ کو بھول کر دنیا کے اندر لگ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ لوگوں تم کہاں جا رہے ہو، اپنے رب کی طرف آؤ، اپنے رب کی طرف آؤ۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان تو دنیا کے اندر ایسے مگن ہو گیا ہے، اپنے زندگی کے مقصد کو بھول گیا ہے اور تجھے لوگوں نے یہ مطمئن کر دیا کہ ہے حسن دیکھے روبڑ لائی تینوں دتا کس دلاسا ہو عمر بندے دی ایویں وہانی جیویں پانی وچ پتاسا ہو۔ یہ پتاسا پہلے نکاح کے اندر تقسیم کیا کرتے تھے اور جب ماتم ہوتا تھا اس کے اندر تقسیم کیا کرتے تھے تو آپ فرماتے ہیں اس پتاسے کو اٹھا کے پانی کے اندر ڈال دو، اے بندے وہ پتاسا کتنی دیر پانی میں رہے گا۔ تو تیری زندگی یہ ہے تو اپنے زندگی کے مقصد کو بھول گیا ہے۔ عمر بندے دی ایویں وہانی جیویں پانی وچ پتاسا ہو سوڑی سامی سٹ گتی سن پلٹ نہ سکسی پاسا ہو۔ پھر تجھے ایک تنگ سی قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا تو پایا بھی نہیں پلٹ سکے گا۔ پھر کیا ہوگا سوڑی سامی سٹے گتی سن پلٹ نہ سکسی پاسا ہو صاحب تیتھو لیکھا منگسی رتی گٹ نماسا ہو۔ پھر مالک تجھ سے حساب لے گا، گرتی گٹ ماسا اس کا حساب لے گا تو تیرے پاس کیا ہے اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ یہیں پہ اپنے مالک کو راضی کر لے، یہیں پہ اس کے بندوں میں شامل ہو جا، اپنے نفس سے آگے بڑھ جا، نفس امارہ کی غلاظتوں سے نکل جا، نفس لوامہ سے نکل جا، نفس لوامہ سے نکل کے مطمئنہ تک پہنچ جا۔ جب تو مطمئنہ پہ پہنچے گا رب ندا دے گا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب تو اس کے بندوں میں داخل ہوگا
اپنے نفس کو اپنے قلب کو پاک کر لے گا, اپنی رب کی معرفت حاصل کر لے گا, پھر تو قبر میں جائے گا. فرشتے جب سوال کریں گے من ربک کا, تو نے اس کو پہلے پہچانا ہوگا, جس کو پہچانا ہوگا اسی کا جواب دے گا. اگر یہی پہچانا نہیں, سورہ اسراء اٹھا کے پڑھو, آیت نمبر 71 کا اٹھا کے پڑھو. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو یہاں اللہ کی دید سے اندھا رہا وہ آگے بھی اللہ کی دید سے اندھا رہے گا. اس پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لوگوں من لم یعرف کیف یعبدون, جو اپنے رب کو پہچانتا نہیں اس کی عبادت کیسے کرتا ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو یہاں پہ پہچاننا ہے. جب جہاں پہچانیں گے قبر میں جائیں گے, سوال ہوگا من ربک کا, تو جسے پہچانا ہوگا ہم جواب دیں گے. جب آگے جائیں گے محشر کے دن تو وہاں بھی ہم اپنے رب کو پہچانیں گے. بخاری شریف کا حدیث پیش کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا اور عرض کرے گا لوگوں میں تمہارا رب ہوں. تو لوگ انکار کریں گے. لوگ کیا کریں گے؟ انکار کریں گے. رب کہے گا لوگوں یاد کرو میں نے تمہیں رزق نہیں دیا, میں نے تمہیں فلاں فلاں چیزیں نہیں دی. لوگ انکار کریں گے. رب اپنی شان قدرت کے ساتھ چلا جائے گا. پھر آئے گا, پھر رب نہیں کہے گا, لوگ کہیں گے یہ ہمارا رب ہے. کیوں کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں بیس بدلا تو مغالطہ کھا. آج یہیں پہ ہم نے پہچاننا ہے. اگر نہیں پہچانیں گے پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ آتے ہیں جنازہ پڑھتے ہیں اور کچھ بھی جھوٹی تسلی دیتے ہیں, جس کو سلطان صاحب یوں بیان کرتے ہیں کہ چوٹی کی بھر مٹی دی پیشن کرسن ٹھہر اسے رہو, کہ ہر ایک بک ڈالتا ہے مٹی کا, قبر اونچی کر لیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں دے درور گرانو منسن, فاتحہ پڑھ کے اپنے اپنے گھر جاتے ہیں. ساتھ کسے دے درود گرانو منسن کرسن شیرا شیرا ہوں, کہ شیر تھا. تو رب کی بارگاہ سے پوچھے, اللہ کے قرآن سے پوچھے اس نے کیا کیا. اگر اس نے کچھ کیا ہوگا تو پھر شیر کھلوانے کا حقدار ہے, اگر نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالی وہ کہتا ہے لوگوں وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین, اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. آج ہم نے اس آگ سے ڈرنا ہے. ڈرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس آیت کریمہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہتے ہیں ہم نے پورے کے پورے اپنے آپ کو اسلام کے اندر ڈالنا ہے, اور اللہ نے فرمایا شیطان کی پیروی مت کرو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو صوفیاء فرماتے ہیں لوگوں اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی, اپنے روح کو, اپنے جسم کو عابد بنا لو, اپنے روح کو عارف بنا لو, تو تب یہ تمہارا وجود عابد میں, یعنی کہ تمہارا وجود عبادت میں ہو اور تمہاری روح اللہ کے ذکر میں ہو. یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو روح کو تڑپا دے, جو قلب کو گرما دے, محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے, جو کچھ دیکھا میرے اوروں کو بھی دے.